اگر 5.8 کھلی زمین میں آتا ہے نا، یا اگر آپ سوات کی طرف گئی ہیں اور ٹریول کیا ہے آپ نے، تو آپ دیکھیں گے کہ سارے پہاڑی رستے ہیں اور پہاڑوں کی وہ ہے. اگر پہاڑ میں آیا ہے تو اٹس ناٹ دیٹ ڈینجرس، بٹ اگر شہر میں آیا ہے تو وہ جو تھا جس نے اسلام آباد کو آج سے 2005 میں تھا، مائی اسٹل ریممبر کہ میں یہاں تھی اور میری خالہ جو ہیں وہ جا رہی تھی اس دن لنڈن، اور میں ایئرپورٹ پہ کھڑی تھی. ان کو سی آف کر کے جب میں باہر نکلی تو پورا ایئرپورٹ یوں ہل رہا تھا. لٹرلی آپ کو میں بتاؤں زلیخا، میں نے اپنی زندگی میں پوری دیوار کو ایسے پانی کی طرح یوں یوں ہلتے دیکھا ہے. اتنا بھیانک ہوتا ہے. ہم تو پشاور کے رہنے والے ہیں، ہمارے ہاں اکثر زلزلے آتے تھے اور ہم لوگ مینٹلی تیار ہوتے تھے. ہمیں ہمارے ماں باپ نے بتایا تھا کہاں بھاگ کے جانا ہے، کہاں چھپنا ہے، کتنی دیر رہنا ہے اور کتنی دیر بعد گھر کے اندر داخل ہونا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اگر اللہ نہ کرے کہ یہ چیز ہو، اللہ ہمیں اس سب ناگہانی آفتوں سے بچائے. مگر نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، آپ کہاں تک روک سکتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی اس کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے. میم پریڈکشن جو کی گئی ہے کہ پاکستان، انڈیا، چائنا میں اگلے 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ پریڈکشن کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ خبردار ہو جائیں، زلزلہ آ سکتا ہے، تو کیا واقعی آ سکتا ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ تو نہیں کہوں گی، اللہ خیر رکھے، امان میں رکھے، کیونکہ چائنا ہمارا دوست ملک ہے. انڈیا جتنا بھی ہمارا دشمن ہو، وہاں کے لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں. دیکھیں یہ گورنمنٹس کی فائٹس ہوتی ہیں، انسانوں کی انسانوں سے فائٹس نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو بھی اللہ اپنی امان میں رکھے، ہمیں بھی رکھے اور چائنا کو بھی رکھے. بٹ یہ پریڈکشنز ہیں، یہ پاسبلٹیز ہیں، اور یہ دیکھیں پچھلے 20-25 سال سے، جب سے آپ بھی پیدا ہوئی ہیں، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا انوائرمنٹل پرابلمز، ارتھ چینج ہو رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ تمام چینجز جو ہیں یہ افیکٹ تو کرتی ہی ہیں ہمارے اوپر. وہ کس صورت میں ہوتی ہیں؟ سیلاب کی صورت میں ہوتی ہیں، سونامیز کی صورت میں ہوتی ہیں، یا ارتھ کے کویکس کی صورت میں ہوتی ہیں. یہی نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، کوئٹہ ایک دفعہ پورا تباہ ہوا تھا. پورا کوئٹہ تباہ ہو گیا تھا، بالکل ملیا میٹ ہو گیا تھا. اس کو پھر سارے کو ری بلڈ کرنا پڑا. تو اٹس ناٹ اے فینومینا جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے پاکستان میں. آج کل میں دیکھتی ہوں کہ لوگ دنیاوی ریس میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی یہ بھول گئے ہیں کہ یہ سب چیزیں بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا کہ دیکھو اپنی قوم کو سمجھاؤ. کیا انہوں نے پرانی قومیں نہیں دیکھی جن میں ہم نے ایک چنگھاڑ سے اڑا دیا تھا؟ سمود کی قوم کو ایک چیخ آئی تھی، اب آپ دیکھیں اس سے پورا اڑ گیا تھا. اس کی جو لوط کی قوم تھی اس کے اوپر اس کا آگ کا عذاب آیا تھا یا پانی کا عذاب آیا تھا. تو یہ سب عذاب کیا تھے؟ سونامی تھا، زلزلہ تھا، چنگھاڑ کیا تھی؟ طوفان تھا بہت زور کا، رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ ہمیشہ رہی ہیں کہ وہ ان قوموں کو. اور سب سے بڑی بات جو ہم بھول رہے ہیں زلیخا، ہم اپنے مذہب سے، اپنے ریت رواج سے بہت دور چلے گئے. پریکٹسنگ اسلام بڑی کم جگہ رہ گیا. ٹرکی بالکل یورپ کے ساتھ ہے، اس نے اپنا 80% یورپین رنگ رنگا ہوا ہے. ٹورزم کے لیے اس وقت دنیا میں سب سے فیمس جگہ ٹرکی ہے، کیونکہ وہاں ہر قسم کی عیاشی کھلی ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں، میں بلکہ آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتی ہوں. جب بھٹو صاحب نے، ضیاء الحق نے بین کیا تھا شراب، ٹھیک ہے، پہلے آرمی کے میسز میں شراب ملتی تھی، آرمی آفیسرز شام کو بیٹھ کے شراب پیتے تھے. میرا بھائی ایئر فورس میں تھا. میں نے کہا یار یہ کیا کیا انہوں نے؟ یہ تو انسان کی اپنی فطرت پر ہے کہ وہ شراب پیے یا نہ پیے، اس کی عادت ہے، اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اچھا کرے یا برا کرے. میرا بھائی ایئر فورس میں تھا، اس نے مجھے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ہے. کیونکہ ہمیں پہلے جب ہم میس میں بیٹھے ہیں اور ہمارا سینئر کہے کہ ہیو اے ڈرنک تو آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ گناہ اس کے سر گیا لیکن آپ کو پینی پڑ گئی. ہو سکتا ہے آپ کو عادت پڑ جائے. اس نے کہا یہ بہت اچھا کام ضیاء الحق نے کیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی لوگ مشرف کو ڈسکس کر رہے ہیں اس نے کیا 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 نہیں کیا. کوشش ہماری، جب بھی آپ دیکھیں گی کہ کوئی اسلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہیں مار دیا جاتا ہے. بھٹو صاحب نے سارے اسلامی ممالک کو جوائن کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو ہینگ کر دیا تھا. ضیاء الحق نے اسلام پھیلانے کی کوشش کی تھی، اس کا جہاز اڑا دیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بہت زیادہ طاقت میں ہیں یہود، جو کہ اب اچھا میں اب یہ بتاؤں آپ کو کہ ان کی طاقت کیا ہے. ان کی طاقت ایکا ہے جو وہ مسلمانوں میں نہیں ہونے دیتے.
ہم مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے. میرے ہسبینڈ عراق سے تھے اور ہمارے گھر پہ 7 سے 8 قسم کی نیشنلٹیز کے بندے، سیرین، لیبین، ایجپشن، سعودی، ایرانی، عراقی، کہاں سے آئے ہوئے ہوتے تھے. اور میں ان سب سے بحث کرتی تھی. میں نے کہتی تھی اپنے دشمن سے سیکھو، جیسے وہ جوائن کر کے رہ رہے ہیں نا، تم لوگ بھی اپنا ریلیجن پروموٹ کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو. اور جس دن مسلمان کا ایکا ہو گیا دنیا پلٹ جائے گی. ویل رول دا ہول ورلڈ. اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا جب ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. بالکل تو ایسے ہی ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہ زلزلوں کا جو شروع ہوا ہے یہ ہمیں اسلام کی طرف زیادہ کرے، کیونکہ جب آپ اپنے آگے ایسے ڈیزاسٹرز، دل بیٹھ رہا تھا، رو رہے تھے ہم لوگ سب یہاں اپنے اپنے آرام دہ کمروں میں بیٹھے ہوئے کہ یار کیا وہاں حال ہوگا. آپ یہ سوچو نا کہ خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ سیڑھیوں سے گر جائے تو ماں کا دل باہر آ جاتا ہے. پورے خاندان دبے ہوئے تھے، ابھی بھی کتنے ہزاروں لوگ دبے ہوئے ہیں. اور بجائے پاکستان کو ریسکیو ٹیمز بھیجنے کے، ڈاکٹرز بھیجنے کے، ایڈ بھیجنے کے، ہمارے پولیٹیشنز جہازوں میں تیار ہو کے خود جا کے وہاں وہ سوٹ شوٹ پہن کے، بلاول بھٹو جس کو اپنے ملک کا، اپنے علاقے کا، تھر پارکر کا، اپنے تھر کے علاقے کا، اپنی جگہ کا، وہاں کا اس کو نہ تو نظر آیا قحط پڑتے ہوئے، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ وہاں پانی نہیں ملتا، نہ تو اس کو یہ پتا ہے کہ وہاں چیز نہیں اگتی، وہ وہاں پہنچ رہے تھے ترکی کی مدد کرنے. مریم اورنگزیب سے کوئی پوچھے کہ 2 وقت کھانا نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے. یہ کس لیے جا رہے تھے؟ ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. میں تو صرف ایک دعا کرتی ہوں کہ اللہ کوئی ایسا بھی زلزلہ آئے کہ ہمارے یہ جتنے لوگ ہیں، اور اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، جتنے یہ لوگ ہیں جو کفار کے ساتھ ملے ہوئے اس وقت اپنے ملک کی تباہی کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو ایک ساتھ تباہ کر دے. بالکل. کتنا مزہ آئے نا کہ زلزلہ ایسی جگہ آئے، ایسے کھلے اور یہ سارے اندر ہے نا. میں تو صرف اللہ سے ہر نماز کے بعد اب یہ دعا کری ہوں کہ اگر زلزلے نے آنا ہے، لیٹ اٹ بی لائک دس، تاکہ جو بھی برا ہے اس کو پتہ لگ جائے، آنکھوں سے نظر آ جائے کہ یہ حال ہوتا ہے. کیونکہ ہم اللہ سے ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ان کے دل میں تھوڑا سا اللہ کا خوف ہوتا نا تو یہ پہلے اپنے سیلاب زدگان کے جاتے، اپنے پرائم منسٹر فنڈ سے، اپنی ذاتی دولتوں سے اپنا ایک سوٹ بیچے نا شہباز شریف تو 10 گھر 2 مہینے تک کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ موجود تھی لالا رخ اور انہوں نے بتایا کہ پریڈکشن سچ بھی ہو سکتی ہیں، اور جو ٹرکی میں زلزلہ آیا وہ کس وجہ سے آیا اور اس کی پہلے پریڈکشن ہو چکی تھی. اور انہوں نے کچھ حکومتی جو کارندے ہیں ان کو بھی کوئی پیغام بھیجا ہے، وہ پیغام ان تک پہنچ جائے اور وہ سن لیں کہ لالا رخ کیا سوچتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کیسے بھوکے مر رہے ہیں. اور ہمیں ٹرکی کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہمیں یہاں سے ڈاکٹرز کی ٹیمز امداد، جیسے کہ وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں ویسے ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.